اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات اور شوہر والی، والمحسنات شوہر والی پاک دامن، من النساء عورتیں، شوہر والی پاک دامن عورتیں وہ بھی حرام ہیں تم پر۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کا وہ چلا آ رہا ہے مضمون، الا مگر ما جو ملکت مالک ہو جائیں، ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم یہ یمین کے جمع ایمان، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، ایمانکم یعنی تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں، جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، وہ لونڈیاں، وہ کنیزیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ کتاب اللہ، کتابہ فرض کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے، علیکم تم پر، یہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، ما جو وراء علاوہ ہو، ذالکم اس سے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ ان یہ کہ تبتغوا تم طلب کرو، تم طلب کرو، نکاح کی طلب کرو، بِأَمْوَالِكُمْ ذریعے اپنے اموال کے، اپنے اموال کے ذریعے، محسنین پاک دامن رہتے ہوئے، غیر نہ علاوہ، مسافہین شہوت رانی، شہوت رانی کرتے ہوئے یا بدکاری کیے بغیر، شہوت رانی یا بدکاری کیے بغیر۔ تو فرمایا کہ تم اپنے اموال کے ذریعے پاک دامن رہتے ہوئے اور شہوت کی طلب کیے بغیر طلب نکاح کرو۔ فما پھر جو استمتعتم تم نے فائدہ اٹھایا، بھی اس کے ذریعے، مال کے ذریعے، پھر جو تم نے اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا، منہن ان سے، پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے، فآتو پس تم ادا کرو ہننا انہیں، اجورہن ان کے حق مہر، اجور یہ حق مہر کو بولتے ہیں، حق مہروں کی جمع ہے۔ تو فرمایا تم ان کے حق مہر ادا کرو، فریداتن یہ مقرر شدہ ہے، جو مقرر شدہ حق مہر ہے وہ انہیں ادا کرو۔ ولا اور نہیں ہے جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں، تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی اس مال میں، من بعد اس کے، الفریداتی مقرر کرنے کے بعد۔ فرمایا اگر تم مہر مقرر کرنے کے بعد اگر باہم کسی چیز پر، کسی مال پر رضامند ہو جاؤ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انا بے شک اللہ کانا وہ ہے، علیمن خوب جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں شروع میں تھے وہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا جو نکاح کے سبب رشتہ حرام ہوتا ہے، کسی مومن شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، وہ شروع میں ذکر کر دیا۔ پھر فرما دیا کہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، الا ما ملکت ایمانکم کہ سوائے وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی جو لونڈیاں کنیزیں جو پہلے زمانوں میں رواج ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران مومنوں کی اگر کافروں کے قبضے میں چلی جاتی یا کافروں کی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تو پھر ان کو
وہ مالک کے تو قبضے میں ہوتی تھی، وہ بغیر نکاح اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا. تو لیکن اگر کسی اور کی لونڈی سے اپنی ملکیت میں لانا چاہتے تو پھر اس کو نکاح کرنا پڑتا تھا. پھر ان سے نکاح کا حکم ہے. اگر کسی اور لونڈی کو اپنی ملکیت میں لائے پھر نکاح کرنا، لیکن مالک کے خود قبضے میں ہو تو پھر وہ نکاح کے بغیر اس سے وہ پوری کر سکتا ہے، اپنی اجازت ہے اس کی ملکیت میں جو ہو. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا اور فرمایا یہ اللہ کا تم پر فرض ہے، یہ اللہ کا تم پر فرض ہے. جتنے بھی یہ رشتے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں محرمات رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے قائم کرتا ہے. یہ اللہ تعالی نے خود یہ رشتے حرام بنائے ہیں، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. یعنی چونکہ اللہ تعالی نے ایک فہرست دے دی ہے حرام رشتوں کی، تو باقی جتنے بھی بچیں گے وہ ان کے علاوہ حلال ہے. مثلا کتابیہ باندی، اگر کوئی اہل کتاب کی عورت ہے، اہل کتاب کی خاتون، اس سے بھی نکاح کی اجازت ہے. اسی طرح اگر اہل کتاب میں سے کوئی باندی خاتون ہے اس سے بھی نکاح کی اجازت ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان آزاد مرد اگر وہ خود کسی باندی سے کسی اور کی باندی سے نکاح کرنا چاہے تب بھی وہ کر سکتا ہے، تب بھی وہ کر سکتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے اس کے علاوہ ہو گئے، تایا زاد اور بہن ہو گئی، چچا زاد بہن ہو گئی، مامو زاد بہن ہو گئی، خالہ زاد بہن ہو گئی، کوئی پڑوسیوں کی خاتون بچی ہو گئی، لڑکی ہو گئی، کوئی کسی اور علاقے کے میں رہنے والی ہو گئی. تو جب اللہ تعالی نے ایک حرام رشتوں کی فہرست دے دی ہے، اس کے علاوہ یہ سوال پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی کہ باقی فلاں سے نکاح کروں یا نہ کروں، فلاں سے نکاح کروں یا نہ کروں. باقی سب رشتے حلال ہیں، باقی سب سے نکاح کرنا حلال ہے. لیکن فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ ہے کہ جس سے بھی تم طلب نکاح کرو گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے اموال کے ذریعے کرو گے، یعنی ان کا حق مہر، مالی شکل میں ان کا حق مہر دے کر تب ان سے نکاح کرو گے. اور فرمایا محسنین غیر مسافحین، پاک دامن رہو اور شہوت سے پاک رہو، کہ طلب نکاح اور خواہشات یہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم طلب نکاح کرنا چاہتے ہو تو پاک دامن رہو اور شہوت سے باز رکھو، بدکاری سے اور جتنے بھی افعال بد ہیں ان سے بچے رہو، ان سے بچے رہو اگر تم طلب نکاح چاہتے ہو. اور پھر آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اس مال کے ذریعے، مال کے عوض، بھی یہ مال کی طرف اشارہ ہے، جن عورتوں سے تم نے مال کے عوض یعنی ان کا حق مہر دے کر فائدہ اٹھا لیا ہے، جن سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا مقرر شدہ حق مہر ادا کر دو. اب حق مہر میں دغا بازی نہ کرو. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے دنوں حدیث سنا دی تھی، حضور نے فرمایا کہ جو حق مہر میں اس طرح دغا بازی کرتا ہے وہ حق مہر مقرر کر دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہی حال ہوتا ہے کہ میں اس کا ادا نہیں کروں گا، تو وہ گویا بدکاری کرنے والا ہوتا ہے، وہ بدکاری کرنے والا زانی ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو فرمایا اور پھر اس میں فرمایا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ اگر تم حق مہر مقرر کرنے کے بعد
باہمی رضامندی سے کوئی چیز طے کرتے ہو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کسی نے حق مہر 50,000 لکھوا دیا، بعد میں میاں بیوی کا آپس میں ان کا رضامندی ہو گئی اور بیوی نے اپنی رضامندی سے کہا چلو میں 50,000 نہیں لیتی، آپ مجھے 10,000 دے دو، 10,000 مجھے حق مہر دے دینا. یا وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. یا باہمی رضامندی سے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے کم حق مہر لے لو، یا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ حق مہر دے دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مقرر شدہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامندی اگر سے کچھ طے کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. یہ سورۃ النساء کی اس 24 نمبر آیت مبارکہ میں یہ جو لفظ آئے ہیں، الفاظ آئے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ تم نے ان عورتوں سے جن سے فائدہ اٹھایا ہے اس مال کے عوض. یہاں سے بعض ہمارے اہل تشیع مسلمان وہ اس سے نکاح متع نکالتے ہیں. نکاح متع تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح متع کی اجازت ہے، اور یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. وہ کہتے ہیں اس سے نکاح متع مراد ہے. نکاح متع اس سے مراد رہتے ہیں کہ عورتوں سے لذت حاصل کرنا، وہ اس سے مراد لیتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیے کہ اہل تشیع حضرات کو اس آیت مبارکہ سے غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ نکاح اور متع ان دونوں میں اگر ہم سورۃ النساء کی پچھلی آیات بھی دیکھیں، آیت نمبر 3 جس میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسندیدہ ہو تم ان سے نکاح کر لو 2 2 3 3 4 4. اب جو احکام نکاح میں ہیں جن کے شریعت میں ہمیں اجازت دی گئی ہے وہ متع میں نہیں ہے. ایسی چیزیں متع میں نہیں ہیں. ایسی چیزیں متع میں نہیں ہیں. ایسی چیزیں متع میں نہیں ہیں کہ نکاح میں اندر 4 تک کی اجازت ہے. ایک یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اور متع میں اس کی 4 تک کی اجازت کوئی نہیں ہوتی. اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں عقد دائمی ہوتا ہے. نکاح میں عقد دائمی ہوتا ہے، جبکہ متع میں جو عقد ہے وہ عارضی ہوتا ہے. اور تیسرا نکاح میں خواتین کے لیے یعنی ازواج کے لیے ان کا نفقہ، ان کا خرچ، ان کی رہائش کا، ان کا نسب اور میراث یہ سارے لازم ہوتے ہیں. ان کا نان و نفقہ ہوتا ہے، ان کا سکنا رہائش مرد کے ذمہ ہوتی ہے، پھر اس سے نسب چلتا ہے، پھر اس سے میراث ہوتی ہے یعنی وراثت کے حقوق چلتے ہیں، وراثت کے احکام چلتے ہیں. اسی طرح جو باقی احکام ہے ایلا کے، زہار کے، لعان کے، طلاق وغیرہ وہ سارے لاحق ہوتے ہیں. جبکہ متع میں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. متع میں اس طرح کا کوئی عمل لازم نہیں ہوتا، نہ عارض ہوتا ہے. لہذا نکاح اور متع 2 علیحدہ چیزیں ہیں، متضاد حقیقتیں ہیں. اس آیت مبارکہ سے نکاح متع نہیں نکلتا.
اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ نے مخصوص مدت کے لیے نکاح متع کی اجازت دی تھی، لیکن وہ بھی سفر کے حالات میں، جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ دور دراز سفروں پر جاتے، وہاں انہیں عورتوں کی حاجت ہوتی، تو وہاں آپ نے محدود مدت کے لیے، بس اپنے زمانے مبارک مخصوص مدت کے لیے اجازت دی تھی، لیکن بعد میں آپ نے اس سے منع فرما دیا، منسوخ کر دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن یعنی 7 ہجری کو عورتوں سے متع کرنا اور پالتو گدوں کے گوشت کو کھانا حرام کر دیا۔ عورتوں سے متع کرنا اور پالتو گدوں کا گوشت یہ حرام کر دیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4216، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1407، اس میں یہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے تھے۔ حجر اسود اور کعبہ کے بیت اللہ کے دروازے کے درمیان آپ کھڑے تھے، قیام فرما تھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، سنو اے لوگو سنو، میں نے تم کو متع کرنے کی اجازت دی تھی۔ فرمایا میں نے تم کو متع کرنے کی اجازت دی تھی، سنو اب اللہ نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب اللہ نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ سو جس شخص کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 293، جلد 2 صفحہ 293۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں۔ حضرت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متع کو طلاق، عدت اور میراث نے منسوخ کر دیا۔ جب نکاح کے احکام جاری ہو گئے، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، تو فرماتے ان احکام نے متع کو منسوخ کر دیا۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حدیث نمبر 14044۔ تو اس طرح بہت سی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح متع کرنا، یہ معین مدت کے لیے کیا جاتا تھا۔ ایک معین مدت ہوتی تھی، اس میں ایک شخص نکاح کرتا تھا، بعد میں اس خاتون کو چھوڑ دیتا تھا مدت مقرر ہونے کے بعد۔ تو حضور چونکہ ہمیں شریعت دینے والے اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ہر صلات میں اجازت دی، پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا، اور قرآن کے یہ واضح احکام اتر ہے۔ لہٰذا اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا تو قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، اب یہ قیامت تک کے لیے منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 25، اس میں فرمایا ومن اور جو لم نہ یستطیع طاقت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولن نکاح کرنے کی، ان ینکحا یہ کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی آزاد عورتوں سے، المؤمناتی مومن، فرمایا جو کوئی شخص تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فمن
پس اس میں سے ماں جو ملکت مالک ہو گئے ایمانکم تمہارے ہاتھ من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں سے المؤمنات مومنہ. فرمایا جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو جو اس کی لونڈیاں کنیزیں عورتیں ہوں، مومن کنیزیں عورتیں، تو وہ ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے. بعضکم تم میں سے بعض من بعضن بعض سے ہیں، تم میں سے بعض سے ہیں. فنکحوہن پس تم نکاح کرو، پس تم نکاح کرو ہن ان سے، باذنی ساتھ اجازت کے، اہلہن ان کے مالکوں کی، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. وآتو اور تم ادا کرو انہیں، اجورہن ان کے مہر، حق مہر، بالمعروف اچھے طریقے سے، اور تم ان کے حق مہر اچھے طریقے سے ادا کر دو. محسنات درا حالے کے اس حال میں کہ وہ قید نکاح میں آنے والی ہوں، قید میں آنے والی ہوں، قید نکاح میں آنے والی ہوں. غیر مصافحات غیر نہ مصافحات بدکاری کرنے والی ہوں، ولا اور نہ متحزاتی پکڑنے والی ہوں، احدان در پردہ اور نہ در پردہ کوئی آشنا بنانے والی ہو. تو وہ قید نکاح میں آنے والی ہو، نہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہو. فَإِذَا پھر جب احسننا وہ نکاح میں آ جائیں، وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں. فَإِن پس اگر اتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، تو پھر اس کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں، فعلیہن تو ان پر لازم ہے نصف آدھی ما جو ہے علی المحصناتی آزاد عورتوں پر، من العذاب سزا. فرمایا نکاح میں آنے کے باوجود اگر وہ کنیزیں لونڈیاں پھر بدکاری کا ارتکاب کریں تو جو آزاد عورتوں کی سزا ہے اس سے نصف سزا انہیں ملے گی. ذالک یہ ہے، یہ یعنی اجازت ہے، لمن اس شخص کے لیے، خشیہ جسے اندیشہ ہو، العنت گناہ کا. یہ اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کا اندیشہ ہو، منکم تم میں سے. یہ اجازت اس شخص کو ہے جس کو تم میں سے گناہ کا اندیشہ ہو. وَأَن اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، اور یہ کہ اگر تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ اور اللہ غفور بڑا بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان کو اس کا علاج بتایا ہے. فرمایا جو آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس سے چاہیے کہ جو مومن لونڈیاں ہوں وہ ان سے نکاح کر لے، وہ ان سے نکاح کر لے، مومن کنیزوں سے. یہ پہلے دور میں ہوتا تھا، آج کل کے دور میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں خادمائیں کام کرتی ہیں، نوکرانیاں، یہ وہ لونڈیاں کنیزیں نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے. وہ تو جنگی قیدی بن کر آتی تھی. تو اسلام نے آ کر مختلف احکام دے کر یہ غلامی اور لونڈی کا سلسلہ دنیا سے ختم کر دیا. یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہ بھی احسان ہے عالم انسانیت پر کہ لونڈی غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مومن مرد مومن عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا
تو پھر کیا کریں؟ پھر وہ جو لونڈی مومن کنیز ہے ان کے ساتھ نکاح کر لیں. اور فرمایا اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جو لونڈی مومن کنیزوں سے اجازت دے رہا ہے تو یہ دراصل ایمان کی وجہ سے دے رہا ہے، کیونکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، لنک ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اس صورت میں تم نے ان سے نکاح کرنا ہے فن کی ہُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے تم نے ان سے نکاح کرنا ہے، جن کی ملکیت میں ہے ان کی اجازت سے. اور ساتھ یہ کہ ان کا حق مہر بھی انہیں ادا کرنا ہے، اور مالکوں کو ان کا حق مہر دینا ہے، وہ ان کو آگے دے دیں. تو فرمایا یہ بھی تم نے حق مہر بھی دینا ہے. اور پھر آگے لونڈیوں کنیزوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، وہ نکاح میں آ کر پاک دامنی اختیار کریں. یہ نہ ہو نہ وہ بدکاری کی طرف جائیں اور نہ در پردہ کسی اور کو آشنا بنائیں، بلکہ پاک دامن ہو جائے، اپنے دامن کو پاک صاف رکھیں اور نیکی تقوی اختیار کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں. پھر فرمایا پھر ایک اور حکم دیا کہ اگر وہ نکاح میں آنے کے باوجود برائی کا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو جیسی سزا آزاد عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے مقرر کیا بدکاری کی، تو اس سے نصف کی سزا انہیں ملے گی، اس سے آدھی سزا انہیں ملے گی. بدکاری کی جو سزا ہے آزاد مومن عورتوں کے لیے وہ 100 کوڑے ہے، جو سورۃ النور میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. 100 کوڑے ہے غیر شادی شدہ کے لیے، اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے. تو چونکہ رجم کا آدھا نہیں ہوتا لہذا لونڈیوں کے لیے رجم سزا نہیں ہے، لیکن 100 کوڑوں کا چونکہ نصف ہو جاتا ہے، آدھا ہوتا ہے، تو اگر وہ بدکاری کریں گے انہیں 50 کوڑے مارے جائیں گے، 50 کوڑوں کی ان کی سزا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا یہ حکم یعنی اے مسلمان مردوں آزاد مردوں، یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہیں لونڈیوں سے نکاح کا اس بندے کو دے رہا ہے جسے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، جسے یعنی گناہ کی طرف جانے کا اندیشہ ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ. پھر فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انسان کو اس کی یہ خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے اور ایک جو فطری خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو نکاح کا حکم دیا انسانوں کو، مسلمانوں کو، اور دوسرا صبر کی تلقین کی کہ یا تو نکاح کر لو اور یا اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر فرمایا صبر کرو. اور لونڈیوں نکاح سے کہ کرنے سے بھی صبر کرنے کا فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے سے بھی صبر کر لو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر تم لونڈیوں اور کنیزوں سے نکاح کرو گے تو ان کی آگے اولاد بھی اسی طرح مملوک ہوگی، یعنی ان کی طرح نسبت کہلائے گی، ان کی طرح کوئی نہ کوئی نسبت ہو جائے گی. تو اس سے بہتر ہے اگر تم صبر کر لو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 26 میں یریدو چاہتا ہے اللہ لیبینا کہ وہ وضاحت سے بیان کر دے لکم تمہارے لیے. فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے وضاحت کر دیں. وَيَهْدِيَكُمْ وَيَهْدِيَ اور وہ چلائے کم تمہیں سننا راستوں پر الذین ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے ہو گزرے. اور فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلائے. وَيَتُوبَ اور یہ کہ وہ رجوع فرمائے علیکم تم پر، اور تم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے.
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے رشتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ سارے رشتے نکاح کے احکام بیان کیے ہیں، فرمایا یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر حکم واضح کر دے اور تمہیں جو پہلے نیک لوگوں کی راہ پر چلا دے، کیونکہ یہ جو اہل کتاب تھے، یہودی یا نصرانی، وہ اعتراض انہوں نے ان نکاح کے احکام کو بھی گڈمڈ کر دیا ہوا تھا۔ وہ جو ستیلے بہن بھائی ہوتے یا ماں کی طرف سے ہوتے تو ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دیتے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنے واضح احکام نازل کر دے، تمہیں بتا دے، اور تمہیں جو نیک لوگ پہلے گزرے انبیاء و صالحین ان کے راستوں پر چلا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نیک لوگوں کی راہ پر چلنا، انبیاء کرام اور صالحین کی راہ پر چلنا، تھامنا، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، فرمایا اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے بھی وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ وہ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ فرمائے، رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے کہ جو کچھ یہ پہلے جو گزرے ہیں لوگ، وہ جو اللہ کے احکام میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یا فتنے پیدا کر رہے ہیں یا تمہارے اندر کچھ عناصر فتنے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اور ان محرمات رشتوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہے، یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں کیا راز ہے، کیا حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27، اس میں فرمایا واللہ، اور اللہ یرید چاہتا ہے ان یتوبا کہ مہربانی کرے، رجوع فرمائے، علیکم تم پر، اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے رحمت کے ساتھ۔ وَيُرِيدُ، اور چاہتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ یتبعون جو پیروی کر رہے ہیں الشہوات خواہشات نفسانی کی، فرمایا جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو، یہ کہ تم بٹک جاؤ، میلن بٹکنا، عظیمن بہت دور، جو خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور گمراہی میں بٹک جاؤ، گمراہی میں دور جا پڑو، اور بٹکتی راہوں میں تمہارا حال ہو جائے۔ تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اور جبکہ جو خواہشات نفسانی پر چل رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ چھوڑی ہوئی یا اللہ کے رسول کی راہ چھوڑی ہوئی یا تعلیمات چھوڑی ہوئی ہیں، اطاعت چھوڑی ہوئی ہیں، تو وہ اس طرح تمہیں بٹکانا چاہتے ہیں، تمہیں بٹکانا چاہتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کئی فتنے پیدا ہو گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم اخبارات میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں پڑھتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی، کسی نے اپنی ماں سے شادی کر لی، کسی نے بہن سے شادی کر لی، اور اس طرح یورپ میں دیکھے جو حال ہو رہا ہے، یورپ میں جو حال ہو رہا ہے، ہم جنس پرستی کے وہاں قوانین منظور ہو رہے ہیں، اور یہ محرمات رشتوں کی وہاں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو فرمایا جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے لگو، لیکن اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے تفصیل سے احکام دیے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدو، چاہتا ہے اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یخفف، یہ کہ وہ ہلکا کر دے، آسانی کر دے، علیکم، انکم، تم سے، وہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، تم پر تخفیف کر دے، نرمی کر دے، آسانی کر دے، ہلکا کر دے، وَخُلِقَ،
اور پیدا کیا گیا ہے واہولی کا، اور پیدا کیا گیا ہے الانسان، انسان کو ضعیفاً کمزور، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے، یہ جو ہم پچھلے لیکچر میں بھی، آج کے لیکچر میں بھی پیچھے بیان کر چکے ہیں، پھر محرمات میں رشتے، حرمت والے رشتے، فرمایا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ وہ تم پر بوجھ ہلکا کر دے، تم پر بوجھ ہلکا کر دے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ شریعت کا مزاج، اسلامی شریعت کا مزاج، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا مزاج، یہ آسانی اور سہولت دینا ہے، آسانی اور سہولت دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت تنگ نظر اہل علم ہے، مذہبی طبقات، مذہبی لیڈر، مذہبی رہنما انسان کے اندر بڑا تشدد پیدا کرتے ہیں، وائیولنس پیدا کرتے ہیں اور تنگ نظری پیدا کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا مزاج حقیقت میں بڑا سہل ہے، بڑا نرم ہے، بڑا خفیف ہے اور بڑا ہلکا ہے، اور اس میں بڑی آسانیاں ہیں، بہت آسانیاں ہیں۔ آگے دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مومنو جو تم میں سے آزاد مرد عورتوں سے نکاح کرنا طاقت نہیں رکھتا تو وہ لونڈیوں کنیزوں سے نکاح کر لے، یہ احکام الہی میں تخفیف ہے۔ اور پھر کئی اور اس طرح بہت سے احکام ہیں۔ ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں نماز کا وقت ہے مسلمان نماز پڑھ لے، یہ بھی بڑی۔ پھر دیکھیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن اگر کسی جگہ ایسے ہو جہاں پانی نہ ملے تو وہاں شریعت نے ہمیں کہا آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، تو کتنی آسانی، کتنی سہولت ہے۔ پھر اسی طرح سفر میں ہمارے لیے نماز قصر رکھی گئی ہے، نمازوں کو کم، ہم رکعت کم کر لیتے ہیں، فرض جو 4 فرض ہوتے ہیں وہ ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ظہر میں، نماز عصر میں، نماز عشاء میں جو 4 فرض ہیں وہ 2 رکعت نفل کی اجازت دے دی گئی، قصر کی۔ اسی طرح بہت سے احکام میں قربانی کو کھانا اور مال غنیمت یہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر نماز جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، اتنی سہولت دے دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، یہ سورۃ البقرہ کے لیکچرز میں ہم پڑھے ہیں، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اس کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالی نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں رکھی، اس میں سہولت ہے، آسانی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی کی خاطر بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے آسانی کی خاطر بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گی، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 220، اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1471۔ اس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا جاتا، یعنی ان 2 کاموں میں سے کسی کو چن لے، کسی کا 2 کاموں میں سے اختیار دیا جاتا تو آپ زیادہ آسان کام کو اختیار فرماتے، جو زیادہ آسان کام ہوتا اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو، گناہ سے پاک جتنا زیادہ آسان کام ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار فرماتے۔ یہ شمائل ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 348، حدیث نمبر 348۔
ہمارے ہاں بہت سے مسائل میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ بڑے بڑے سخت فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھانا ناجائز ہے، اسی طرح بعض لوگ ریڈیو ٹی وی کے اعلان پر روزہ اور عید کو ناجائز کہتے ہیں، اسی طرح ایلوپیتھک ہوموپیتھک دعاؤں سے علاج کرنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یہ شریعت میں تنگ نظری ہے اور صرف سختیاں ہیں، جبکہ اسلام کا مزاج، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا مزاج وہ نرم ہے، اس میں آسانی ہے، سہولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما حکم فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔